ہم یہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں مولانا ہم عاشق رسول ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اچھی طرح یاد رکھنا، عاشق رسول کہنے سے پہلے سوچ تو لو کس بارگاہ میں منہ کھول رہے ہو۔ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے۔ آقا فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے۔ ارے جو راتوں کو سویا ہو اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جو فجر میں بھی نہیں اٹھتا وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ عاشقوں کو راتوں کو نیند تھوڑی آتی ہے، عاشق تو محبوب کے لیے روتے ہیں، عاشق تو آنسوؤں سے منہ دھوتے ہیں۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ ارے دنیا کا انسان کسی سے عشق کرتا ہے اس کو نیند نہیں آتی۔ پوچھو دبئی میں کام کرنے والوں سے، پوچھو سعودی میں کام کرنے والوں سے، پوچھو دوسرے ممالک میں کام کرنے والوں سے، دن بھر محنت کر کے کام کر کے آتے ہیں، آج بستر پر سکون سے سوئیں گے، بہت تھک گئے ہیں، لیکن جیسے ہی بیوی کے فون کی گھنٹی بجی، بات ہو گئی تھوڑی دیر، پھر بیوی یاد آ گئی، ماں یاد آ گئی، بچے یاد آ گئے، بولو اتنی تھکن کے بعد بھی کیا وہ سو پاتا ہے؟ بستر پہ لیٹ کے روتا رہتا ہے، کبھی ماں کو یاد کر کے، کبھی بچوں کو یاد کر کے، کبھی بیوی کو یاد کر کے۔ اے میری قوم کے جوانوں، بیوی سے پیار ہو تو بیوی کے لیے راتوں کی نیند اڑتی ہے اور اس کی یاد میں آنسو آتے ہیں۔ ماں سے پیار ہو تو ماں کے لیے روتے ہیں۔ سچ سچ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ایمان لگتی کہنا، کیا کبھی اپنے نبی کے لیے بھی رویا ہے؟ کیا کبھی نبی کے لیے بھی جگے ہے؟ کیا کبھی رسول پاک کے لیے بھی آنکھوں سے آنسو بہے؟ گناہ کر کے قہقہے لگانے والوں، اپنے نبی کے دل کا سوچو تو صحیح، ان کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی؟ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کر کے ہنستے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، ان کو رلا رلا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جو تنہائیوں میں، راتوں کی تنہائیوں میں جب سب سو جاتے ہیں اور اس وقت تو کچھ لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رسول کی محبت میں روتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ مال جانے پر روئے، بچوں کی موت میں روئے، ماں باپ کے لیے روئے، کیا کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی رویا؟ کبھی اپنی آقا کے عشق میں بھی رویا؟ کیا کبھی اپنے حضور کی محبت میں بھی رویا؟ کیا کبھی اللہ کی خشیت میں بھی رویا؟ نہیں۔ احتساب کرو، یہ دنیا میں جو زندگی ملی ہے وہ پہلی اور آخری مرتبہ ملی ہے، اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، مر جائیں گے، اس کے بعد پھر دنیا میں کبھی نہیں آ سکیں گے۔ موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، ایک ایک سیکنڈ ہمیں موت سے قریب کرتا جا رہا ہے، نہ میری عمر بڑھ رہی ہے نہ آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، ہم ہر وقت موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ کاٹا جیسے آگے بڑھتا ہے، ہم ایک سیکنڈ موت سے قریب ہوتے ہیں، ایک گھنٹہ آگے بڑھتا ہے، ایک گھنٹہ موت سے قریب ہوتے ہیں، ایک دن گزرتا ہے، ایک دن موت سے قریب ہوتے ہیں، ایک ہفتہ آتا ہے، ایک ہفتہ گزرتا ہے، ایک ہفتہ موت سے قریب ہوتے ہیں، مہینہ گزرتا ہے، مہینہ موت سے قریب ہوتے ہیں۔ اب زندگی نہیں بڑھ رہی ہے میرے بھائیوں، زندگی ختم ہو رہی ہے، زندگی پگھلنے والے برف کی طرح ہے۔ مت عیاشیوں میں جاؤ، گیم کھیلنے میں وقت برباد مت کرو۔ ارے جتنا ٹائم تم گیم کھیلنے میں برباد کرو گے، اگر تم اتنی دیر تک درود شریف پڑھو گے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں درود پڑھ لو گے۔ ہمارے اسلاف نے ایک ایک سیکنڈ کی قیمت جانی، ایک ایک وقت کی قیمت جانی۔ ایک بزرگ کا حال تو یہ تھا کہ وہ آٹے کو پانی میں ڈال کے کھول کر کے پیتے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا، حضرت اگر آپ پانی کو گھول کر پینے کی بجائے، آٹے کو پانی میں گھول کر پینے کی بجائے اگر روٹی ڈالو گے اور روٹی پکا کر کے کھاؤ گے تو بہت لذت آئے گی، پیٹ کے لیے بھی مفید ہوگا۔ بزرگ نے فرمایا جتنی دیر تک آٹا گھولوں گا، روٹی پکاؤں گا، کھاؤں گا، اتنا وقت بچا کر پتہ نہیں اتنے وقت میں کتنی رکعت نفل پڑھ کے اللہ کو راضی کر لوں گا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم اتنے متقی تو نہیں ہو سکتے، اللہ کرے کوئی اتنا متقی بھی ہو، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو جو وقت تم نے موبائل پر دے رکھا ہے، جو وقت تم نے فیس بک پہ دے رکھا ہے، جو تم نے لڑکیوں کی ناجائز دوستی پہ دے رکھا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، جو جائز طور پہ بیویاں بنی ہیں وہ بھی شریک حیات ہے، مرنے کے
नाजायज रिश्ते कब बाकी रहेंगे। अय्याशियां मत करो, मत अल्लाह के गजब को चैलेंज करो, अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो। दौलत की बुनियाद पर अय्याशी मत करो, जवानी की ताकत की बुनियाद पर अय्याशी मत करो। जो अल्लाह ताकत और कुव्वत देना जानता है, वो अल्लाह ताकत और कुव्वत छीनना भी जानता है। अगर तुमने उसकी दी हुई दौलत का मिसयूज किया, अल्लाह तुमसे छीन लेगा। कहां है नमरूद, कहां है फिरौन? अपनी दौलत पे गुरूर करके अल्लाह के गजब को उन्होंने चैलेंज किया था। फिरौन को आज तक कब्र भी मयस्सर नहीं है, उसका जिस्म एक म्यूजियम के अंदर नंगा पड़ा हुआ है। तुम्हें दावत इबरत दे रहा है, ये मत सोचना कि अल्लाह तुम्हें जवानी देकर, ताकत देकर, कुव्वत देकर, दौलत देकर के भूल गया। मेरा अल्लाह भूलने से पाक है, वो किसी को नहीं भूलता। अंधेरी रात में बादल भी हो और तारीकी भी हो, एक जंगल में काले पत्थर पे चूंटी चलती है, मेरा अल्लाह उस चूंटी की आवाज को सुनता भी है और उसके चलने को देखता भी है। तुम सबसे अपने गुनाह छुपा सकते हो, रब से नहीं। सबको धोखा दे सकते हो, रब को नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। और कितना साथ है? कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। छुप छुप कर गुनाह करने वालों, छुप छुप कर गुनाह करने वालों, तुम सबसे छुप सकते हो, क्या रब से भी छुप सकते हो? अपने मोबाइल में जिना के मनाजिर डालकर, फिल्में, गाने, गजलें डालकर, औरतों से जो नाजायज ताल्लुकात है उनकी तस्वीरें डालकर, जो मुश्किल मुश्किल पासवर्ड तुमने मोबाइल में डाल रखे हैं, माँ के हाथ लगे तो खुल ना पाए, बाप के हाथ लगे तो खुल ना पाए, मुश्किल पासवर्ड डाल के सबसे अपने मोबाइल की गंदगी छुपा सकते हो। क्या मुश्किल पासवर्ड डालकर रब से भी अपने मोबाइल की गंदगी छुपा सकते हो? अपने जैसा इंसान देखे हम गुनाह नहीं करते, और अल्लाह देख रहा है तो गुनाह कर रहे हो।